الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ایک نتیجہ پہلے بھی نکالا، اور جہاں تک بھی مسئلہ یہی ہے، پیچھے جتنے واقعات بیان کیے وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت سلیمان کا واقعہ، ان دونوں سے بھی یہی نتیجہ نکل رہا تھا کہ اللہ کے سوا متصرف ما فوق الاسباب بھی کوئی نہیں، اور عالم ما فوق الاسباب بھی کوئی نہیں. تو ثابت کیا ہوا؟ الحمدللہ تمام صفات کارسازیہ اللہ کے لیے، اور سلامتی کی دعا بزرگوں کے لیے. انبیاء اولیاء کے لیے کیا ہے؟ سلام علی عبادہ الذین اصطفی. اب قرآن تقابل پیش کر رہا ہے. امن خلق السماوات، گنتے آنا ذرا، آیا وہ ذات خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو نمبر 1، والارض اور زمین کو نمبر 2، وانزل لکم من السماء اور اتارا واسطے تمہارے آسمان سے ماء پانی. کتنے ہو گئے؟ فانبتنا بہ، پس ہم نے پیدا کیے اس پانی کے ساتھ حدائق ذات بہجہ، حدائق ذات بہجہ باغ رونق والے، پر از رونق. کتنے ہو گئے؟ 4. ما کان لکم، نہیں ہے واسطے تمہارے اے ساری مخلوق، لکم پوری مخلوق کو خطاب ہے، ان تم بتو شجرہا، یہ کہ تم پیدا کر سکو ایک درخت ان کا. ایک درخت بھی سارے مل کے پیدا نہیں کر سکتے. کتنے ہو گئے؟ 5 امور. آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، تصرف ما فوق الاسباب. زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، تصرف ما فوق الاسباب. آسمانوں سے پانی اتارنے والا اللہ، تصرف ما فوق الاسباب. باغات کو پیدا کرنے والا اللہ، تصرف ما فوق الاسباب. اور ما کان لکم سے پوری مخلوق سے تصرف ما فوق الاسباب کی نفی. اور نفی بھی کیسے آ رہی ہے؟ کل کی یا جز کی؟ دیکھ لو، شجرہ کل ہے. یہی تو دھوکہ لگا ہوا ہے آپ کو مولویوں نے یہی پڑھا رکھا ہے، جب تک اللہ کے برابر نہ مانو نہ شرک نہیں ہوگا. ہاں برابر مانو، جہاں سارے درخت نہیں، شجرہ ایک پودا، ایک کوپل وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک کوپل کا پیدا کرنا بھی تصرف ما فوق الاسباب ہے. یہ بات سمجھو ذرا، ایک ذرہ بھی ما فوق الاسباب ان کو تصرف نہیں. سارے باغات پیدا کرنا دور کی بات، باغوں کو رونقیں دینا دور کی بات. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت بھی پیدا، اور بولو ہی صحیح، ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب مسئلہ آیا 4 تصرفات پیش کر کے اور تمام مخلوق سے نفی کر کے. اب فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، جب یہ کام کرنے والا صرف اللہ اور کوئی نہیں تو الہ بھی صرف اللہ، کیونکہ الہ کا معنی متصرف ما فوق الاسباب ہے. جب یہ کام کرنے والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ. جب ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی نہیں تو الوہیت میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی نہیں. اِلٰہٌ مع اللہ بل ہم، اللہ جب مان جائیں گے بڑے بڑے مفتی مولوی، اب فرمایا نہیں مانیں گے. بل ہم قوم یعدلون. امن، چلو چھوڑو یہ بات، یہ ہو گیا.
امن، یہ بات ہو گئی، ذرا آگے متوجہ ہو جاؤ، امن کا معنی کر رہا ہوں، امن یہ مضمون ہو گیا، چلو یہ نہیں سمجھ آیا، اگلی بات ذرا بتاؤ، آیا وہ ذات جعل الارض قرارا جس نے پیدا کیا زمین کو رہائش کے قابل، وجعل خلالها انہارا اور پیدا کی زمین کے اندر سے نہریں، وجعل لها اور رکھے واسطے اس زمین کے ٹھہرنے کے لیے رواسیا بڑے بڑے پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا اور کر دیا رکھ دیا دو دریاؤں کے درمیان حاجزن پردہ۔ اب دیکھو زمین کو قابل رہائش کے بنانے والا کون؟ یہ تصرف ما فوق الاسباب، زمین کے نیچے اندر ایک نہریں تمہیں لگتی ہیں، ایک نہریں نیچے بھی جاری ہیں، زمین کے اندر ساری نہریں جاری ہیں۔ یہ ویسے یہاں آ کر ہمیں پتہ چلا، ایک چیز کا مجھے بالکل پتہ نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ زمین کے نیچے والا پانی بھی کبھی ختم ہوا ہے۔ ہمارے ایریے میں تو اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ زمین کے نیچے والا پانی ختم ہو جائے گا، جہاں ہمیں پتہ چلا بھی نیچے پانی ختم ہو جاتے ہیں ان ایریوں میں۔ پھر نیچے نہریں چشمے ہیں، جہاں بور نکالو پانی ہے، وہاں نکالو نہیں ہوگا، تو یہ زمین کے نیچے نہریں۔ پھر اللہ کی شان، تھوڑی سی بارش زمین کے اوپر آتی ہے، نیچے والا پانی اوپر آ جاتا ہے، حالانکہ یہ وہاں تک تو نہیں پہنچتا، اگر نیچے کھدائی کرو تو زمین خشک ہوتی ہے، اوپر بارش آتی ہے نیچے والا پانی اوپر آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کنیکشن ہے نیچے والے پانی کا۔ تو زمین کے اندر نہروں کو جاری کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ تصرف، بولو بولو تصرف، ما فوق الاسباب، زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑنا، یہ بھی تصرف ما فوق الاسباب، دو دریاؤں کے درمیان مانوی پردہ رکھنا، دو دریا نیچے زمین میں بھی ایسے ہے، کڑوا پانی میٹھا پانی یہ نہیں مل رہے، اوپر زمین کے بھی نیچے زمین کے بھی کھاری پانی میٹھا پانی، صرف امر الہی کا وہ وہاں امر الہی ہے، درمیان میں کوئی اوٹ دیوار نہیں، یہ پانی اس میں نہیں جاتا، وہ پانی اس میں نہیں جاتا۔ اس کا تھوڑا سا ایک نقشہ ہے یہ اٹک پل پر، لیکن یہ پوری حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ظاہری نقشہ ہے۔ جہاں دریائے کابل اور سندھ مل رہے ہیں تو دور تک دونوں کے پانی کا رنگ جدا ہے اور دونوں یوں جا رہے ہیں، اور پتہ چلتا ہے یہ کابل کا پانی ہے، یہ سندھ کا پانی ہے، اور وہ آپس میں مل نہیں رہے، لیکن یہ ہے صرف نقشہ ہے، حقیقت نہیں۔ تو فرمایا دو دریاؤں کے درمیان حاجز قائم کرنے والا، یہ تصرف ما فوق الاسباب۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ اور پہلے کتنے تھے؟ ہاں ویسے وہاں پر بھی 4 تھے اور 5ویں نفی تھی، یہ 8 ہو گئے۔ الہم اللہ، یہ کام کرنے والا صرف اللہ، تو الہ بھی صرف اگر یہ کام، کیونکہ یہ سارے تصرفات ما فوق الاسباب، یہ کام اللہ کے سوا کرنے والا کوئی نہیں، تو الہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ کتنا واضح مسئلہ ہے، پھر سنو، امن یجیب المضطر، امن یجیب المضطر، آیا وہ ہستی یجیب المضطر جو پہنچتا ہے بے بس کی پکار کو، مضطر، مضطر کا معنی لکھا ہوگا المضطر الذی احوجہ مرض او فقر او نازلۃ من نوازل الدہر الی اللجاء والتضرع الی اللہ۔
بل ابل مذنب اذا استغفر ابل مظلوم اذا دعا او من رفع يديه فلم يرى لنفسه حسنة غير التوحيد. ہاں بھئی، مستر کون ہے؟ جس کو مرض نے محتاج کر دیا، سخت بیمار ہو گیا، یا فقر نے مجبور کیا، یا کوئی نازلۃ من نوازل الدہر، زمانے کی کوئی مشکلیں مصیبتیں آ پڑی، انہوں نے مجبور کر دیا اللہ کے سامنے زاریاں کرنے پر اور لجاجت کرنے پر، اور وہ گناہگار، وہ مظلوم گناہگار جس کے پلڑے میں سوائے توحید کے کوئی نیکی نہیں، سوائے توحید کے کوئی نیکی نہیں. نیکیاں یہ وسیلہ ہے نا اجابت دعا کا، لیکن یہ مستر ہے، اس کے پاس نیکیاں کوئی نہیں سوائے توحید کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکار کے. تو میں کہتا ہوں توحید بھی نہیں ہے، بھی مشرک، دعوا اللہ مخلصین ہے بھی مشرک، تب بھی اس کی پکار کو اللہ ہی پہنچتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کرتا ہے تکلیف کو. تو تکلیف کو دور کرنے کو کہہ سکتے ہیں مشکل کشا، یا نہیں کہہ سکتے؟ ہاں، یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یا تین ذکر کیے، مضطر بے بس کی پکاروں کو پہنچنا، تصرف ما فوق الاسباب، یکشف السوء مشکل کشائی کرنا، یہ تصرف ما فوق الاسباب، تمہیں خلیفہ زمین میں بنانا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی مخلوق بنانا، تصرف ما فوق الاسباب. یا اصل مقصود اوپر ہے، امن یجیب المضطر پہ حکم لگایا، اس لیے یہاں امور کم کر دیے. الہ مع اللہ، یہ سن کر بتاؤ جب یہ کام کرنے والا اللہ تو الہ بھی صرف ہو اللہ. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. امن یہدیکم، یہ پانچواں عنوان آ رہا ہے، امن یہدیکم. اب بھی سمجھ نہیں آیا تو آگے توجہ کر لو. امن یہدیکم، آیا کون ہے جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری؟ فی ظلمات البر والبحر، ظلمات کا معنی شدائد، مشکلات، سمندر خشکی کی، والبحر اور سمندر کی. اور یہ مسئلہ تو اتنا عیاں بیاں تھا کہ سمندروں اور بری جگہ پہ کس کو پکارتے تھے؟ صرف اللہ کو، صرف اللہ کو. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتہ، خوشخبری لانے والی اس کی رحمت سے پہلے. اب یہاں دیکھو، امن یہدیکم، پیچھے اوپر گنے ہیں کتنے امور آ گئے، 8 اور 3 11. پھر امن یہدیکم، کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے، یعنی تمہیں نکالتا ہے ظلمات بر میں، خشکی کی مشکلات میں، مصائب میں، ایک، والبحر سمندری مشکلات میں، 2. یہ کون نکالنے والا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور ہواؤں پر تصرف کس کا ہے؟ کون بھیجتا ہے ہواؤں کو؟ یہ 3. بشرم بین یدی رحمتی، الہ مع اللہ، یہ تصرفات اللہ کے تو الہ بھی صرف اللہ، الہ بھی صرف اللہ. خیال کرتے ہو دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، الہ مع اللہ.
یشرکون امن یبدأ الخلق، یہ بھی سمجھ نہیں آیا تو اگلی بات بھی سن لے، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا ہے کون جس نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا پھر اسے لوٹا سکتا ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُمْ، اور مشرکو تمہیں روٹیاں دینے والا کون ہے؟ مَن يَرْزُقُكُمْ، کون روزیاں دیتا ہے تمہیں؟ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے اور زمین سے۔ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، یہ بھی تصرف ما فوق الاسباب، یعیدہ تصرف ما فوق الاسباب، یرزقکم تصرف ما فوق الاسباب، یہ سارے تصرفات یہ کرنے والا صرف اللہ، تو الہ بھی صرف الہ اللہ، کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ کے؟ جواب آتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 19 ہوئے، جو 19 کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، ہاں باقی اکاذیب پہ مبنی باتیں۔ ہاں بھائی 19 تصرفات، یہ 19 تصرفات ما فوق الاسباب کرنے والا کون؟ تو الہ بھی کون؟ صرف اللہ۔ کیونکہ حاصل کیا نکلا؟ 19 بناؤ جو جتنے بناؤ، سب کا خلاصہ یہ ہے، پہلی بنیاد متصرف ما فوق الاسباب صرف اللہ، یہ پہلی بنیاد آ گئی۔ آگے دوسری بنیاد قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل لا یعلم، علم ما فوق الاسباب بھی کس کا خاصہ؟ اس کے سوا کوئی بھی زمین و آسمان والا غیب جاننے والا کوئی نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس پورے مضمون میں 19 تصرفات ذکر کیے، اور پھر یہ قرآن کا کمال ہے، خواص علمیہ کی طرف نہیں گیا، خواص تصرفیہ کو تفصیلاً بیان کیا، اور جہاں علم کی باری آئی ایک مختصر جملہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، کیا تمہیں بیٹے دیں گے؟ کیا وہ تصرف کریں گے؟ کیا تمہارے چیڑی چڑا کے تماشے دیکھیں گے؟ کیا وہ تمہاری گردنیں مروڑ کے دیکھیں گے؟ ان کو تو اتنا بھی پتہ کوئی نہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یہ پتہ بھی کوئی نہیں کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اس کا بھی پتہ شتا۔ تو نے تو لیبارٹری بنائی ہوئی ہے اور سارے تصرفات مان رہا ہے، تو یہ وہ مقام مفصل ہے جو پورا ایک مناظرے کے طرز پہ ہے، جس میں اللہ نے یہی ثابت کیا جب متصرف بھی اللہ، غیب دہن بھی اللہ، تو الہ بھی صرف آپ فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ ہم نے تو دلائل پیش کر دیو، مشرکو تم بھی کوئی دلیل لاؤ، ہاں تم بھی لاؤ دلیل۔ ہاتوا، ہاں برہان لانی ہے، برہان نانی دادی نہیں پیش کرنی، برہانکم، ہاں برہان لے آؤ۔ ہم نے تو براہین پیش کر دیے، تم ایک برہان لاؤ، نہیں ہے قطعاً نہیں۔ یہ تھا ہمارا چوتھا طریق الہ کے معنی۔ اب یہ پورے قرآن میں پڑھتے رہو گے، اور یہ جو ضابطہ میں نے بتایا یہ ضابطہ چلتا رہے گا۔ اب آؤ جی 5واں طریق، ٹائم کیا ہوگی؟ بڑا ٹائم ہے، ساری رات ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔
آج الہ کا معنی تو ہم نے پورا کرنا ہے، جتنا ہو گیا وہاں چھوڑ دوں گا کیونکہ اور بھی مسائل آنے ہیں۔ آج جتنا ہو گیا بس جہاں تک پہنچے وہاں اختتام ہوگا الہ کے معنی کا۔ اور اگر آپ الہ کا معنی سمجھ جائے نا تو آپ کو پورا قرآن سمجھ آ جائے گا، معنی سمجھ آئے۔ اور پھر غور کریں قرآن میں، ہمارا جتنے فرقوں سے جھگڑا ہے اسی مسئلے میں، الہ والے مسئلہ۔ زلڑوں سے بھی جھگڑا کس میں؟ بریلویوں سے، شیعوں سے، اہل حدیثوں سے، سب الہ ایک ہی۔ میں نے آپ کو کہا ایک ہی سوال یاد کر لو اور اس کا جواب بھی یاد کر لو، الہ کا معنی بتلا۔ ہاں، حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے اور ضربے نہ لگا، پہلے قوم کو معنی بتا الہ کا۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اس کو موضوع بنایا کہ قوم کو الہ کا معنی بتلاؤ۔ جھگڑے سارے حل ہو جائیں گے، مسئلے سارے انشاءاللہ جب الہ پہ معنی کے بعد ہم الہ کے ارد گرد پھریں گے نا تو مسئلہ ایک بھی نہیں رہے گا، سارے مسئلے جہاں کھڑے ہیں۔ اب جی پانچواں طریق، توجہ میری طرف رہے، یہ طریق تھوڑا لمبا ہے، اس کے صرف میں عنوان بتاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ، کرو مانا اللہ کے سوا عبادت کے لائق، عبادت یہی کر لو، لیکن ہم نے عبادت سمجھانی ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عبادتیں، ایک تو عبادت کا معنی بتایا، عبادت اور تعظیم کا فرق۔ اب عنوان آ رہا ہے اقسام عبادت۔ عبادت کی کتنی قسمیں؟ ڈیٹیل سے ہم چلے گئے، مولویوں سے بھی پوچھو۔ اقسام عبادت، قرآن سے شروع کریں یا حدیث سے؟ یار وہ ہمیں کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہیں تو ہم حدیث سے شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے پیغمبر کا فرمان ماخوذ من القرآن ہے، جہاں بھی چلے جاؤ بچ نہیں سکتے۔ مولوی جتنیاں بھی لتڑیاں لگائے لگانے دو، اس پہ ہم پہ فتوے لگائے جی انکار حدیث۔ پتہ نہیں میں انکار حدیث کیا ہوتا ہے؟ ہاں؟ کہتے ہیں انکار حدیث کی بو آ رہی۔ ایک زنانی تھی تو اس نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، بچے نے پیشاب کیا، اس کی انگلی پہ لگ گیا اور وہ چاند دیکھنے کی منتظر تھی۔ اب زنانیوں کی عادت ہے جب چاند نظر آئے تو کہتے ہیں اے میں ماری، تو اب یہاں غلاظت لگی ہوئی تھی تو اس نے کہا اے میں ماری، تو اسے بدبو آئی، تو کہتی ہے چاند تو ہے لیکن اس سے جلے سڑے کی بدبو آ رہی ہے، جلا ہوا معلوم ہو۔ تو ان مولویوں کو کہو ذرا اپنے ناک کا ارد گرد صاف کر لو، یہ جو تمہاری ناک ہے نا اصل گندگی کہیں ارد گرد لگی ہوئی، اس لیے تمہیں بدبو زیادہ آ رہی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، اس سے بہترین حفاظت حدیث کا کوئی طریق ہی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کی حیثیت مبین قرآن ہے اور بیان رسول انا علینا بیانا۔ اب آپ کے ملا کیا کہتے ہیں جی پیغمبر کی ہر بات وہی ہے، آپ نے بھی یہی رٹا لگایا ہوا ہے، ایسا ہے نا؟ پیغمبر کی ہر بات وہی ہے، ماشاءاللہ۔ بوڑھے بوڑھے جب آتے ہیں نا آخری حدیث پڑھانے کے لیے تو آخری جھوٹ ارشاد فرماتے ہیں، آخری درس
اور وہاں پہ صرف پیغمبر کہتے ہیں ما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر بولتے ہی نہیں، ما ینطق عن الہوى۔ بہت اچھا، قربان جاؤں تیرے استدلال، تو تم نے خود تو منکرین حدیث کو دلیر کیا ہے۔ ہزار بات بھئی ہے، پیغمبر نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا، یہ بھی وہی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم، یہ بھی وہی ہے، ماشاءاللہ۔ قسم اٹھائی شہد نہیں کھاؤں گا، یہ بھی وہی، اور لما تحرم یہ بھی وہی ہے۔ کتنا خوبصورت تم نے ترجمانی کی ہے اسلام کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اجازت دے دی، یہ بھی وہی سے تھا، ما ینطق عن الہوى، اور لما اذنت لہم، اللہ نے پوچھا میرے پیغمبر آپ نے اجازت کیوں دیے، لما اذنت بھی وہی ہے، اجازت دینا بھی وہی ہے، ماشاءاللہ بہت خوب۔ بدر کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا، یہ بھی وہی تھا، اور ما کان ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، یہ بھی وہی ہے۔ یہ تم نے خوب اسلام کی ترجمانی کی ہے۔ تو اب ایسے جب شگوفے چھوڑو گے تو منکرین حدیث کو تو موقع ملے گا، اور ہر بات وہی نہیں، پیغمبر کا اجتہاد بھی ہے۔ یہ جو ما ینطق عن الہوى ان ہوا قرآن ہے، ہر بات کی بات نہیں، اور پیغمبر کی بات وہی ہے، لیکن وہ کون سی ہے؟ بیان القرآن، بیان القرآن، انا علینا بیانا، وہ وہی خفی ہے، قرآن وہی جلی ہے، لتبین للناس انا علینا بیانا، تو پیغمبر کی تشریح قرآن احکام کی صورت میں تبیین قرآن یہ وہی ہے، باقی نبی کا اجتہاد بھی ہے، اور تمام امت متفق ہے کہ نبی کے اجتہاد میں خطا بھی ہوتی ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ عام مجتہد اور نبی میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کو خطا پہ باقی نہیں رکھا جاتا، اور خطا پر تنبیہ کر دی جاتی ہے، اور جنہوں نے مسلم الثبوت کوئی دیکھی ہے یا توسیع طلبی نفاق والے نصاب سے آگے تک پڑھی ہے، تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ چلتا ہے کہ نبی کا اجتہاد بھی ہوتا ہے، ہر بات وہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ان خدا کے بندوں کو کون سمجھائے؟ پھر ایک پیغمبر کی بات تھی اور ایک راویوں کے تصرفات تھی، تو اب راویوں کے تصرفات کو نبی کی بات کہنا تو من کذب علی متعمدا کا مصداق ہے۔ تو راویوں کے تصرفات آپ دیکھیں تو حیران رہیں گے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، 5 مقام پہ امام بخاری نے نقل کی، اور واقعہ ایک ہے، راوی اوپر یحییٰ تک ایک آ رہا ہے، واقعہ بھی ایک ہے، 5 جگہ بخاری میں آئی، 5 جگہ کلمات جدا ہے، پھر کیا ہوگا؟ بخاری شریف میں حدیث جبریل 12 صحابہ سے ثابت ہے، سیاستیں نکال کے بیٹھ جائیں، تخریج کر لے کہ وہاں پر یہی ہے، بخاری میں ہے قال یا محمد، مسلم میں ہے قال یا رسول اللہ، واقعہ ایک ہی ہے۔ پھر کہیں اسلام کا سوال پہلے ہے ایمان کا بعد میں، کہیں ایمان کا پہلے ہے اسلام کا بعد بھی، اور بھی بہت سارے فروق ہیں۔ تو یہ کیا ہے بزرگوں؟ یہ تصرف من الروات، راویوں کا یہ تو نہیں نا کوئی بھائی راوی خطا نہیں کر سکتا۔ یہ آپ جتنے راوی بیٹھے ہیں ابھی جو میں نے سبق پڑھایا، باہر جب بیان کریں گے تو اللہ جانے کیا بیان کریں گے، ہر ایک راوی اپنی رائے بیان کرے گا۔ ہاں تو راوی ہے نا، راوی روات ہی، اس پہ تو خیر لمبی بات ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے جن چیزوں پر ایمان رکھا ہے بالخصوص اہل حدیثوں نے،
ان کا کیا ایمان ہوتا ہے؟ راویوں پر۔ تو پہلی بات تو ہے اہل حدیث کے اصول پر تو راوی جو ہے اس سے روایت لینا بھی درست نہیں بنتا، کیونکہ اس کی ثقات اللہ رسول سے ثابت ہی نہیں ہے، اور اس کی ثقات کس سے ثابت ہے؟ صرف ائمہ کی رائے سے، ائمہ کی رائے سے۔ تو پھر رائے تو ماننی نہیں، اقوال رجال نہیں ماننے، تو راویوں کی ثقات ان سے پوچھو یہ تمہاری نانی کرے گی، نہیں ماننا۔ پھر جو ثقات ہے اس کے لیے کوئی ایسا آلہ ہے کہ ادھر ٹچ کرے تھرمامیٹر اور وہ بتائے بھئی یہ سچا راوی ہے؟ آپ کو کتنے دن میرے قریب قریب ہو گیا، میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ کب کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور وہاں تو شرط ہی عام محدثین تو کہتے ہیں ملنا بھی شرط نہیں، بس زمانہ ایک پایا جائے، معاصرت ہو۔ اچھا، امام صاحب بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لقاء ہو، ملاقات ہو، تو ایک ملاقات سے اگر کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر تو ہم تو 15 دنوں سے بیٹھے ہیں، مجھے تو نہیں پتا تمہیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اجتہادی امور ہے، تو پھر قطعی چیز کی طرف کیوں نہیں آتے؟ میزان قرآن ہے، کسوٹی قرآن ہے، اور پیغمبر کا بیان تبیین قرآن ہے، اس لیے حدیث کی صحت اور ذوق کا بھی اصل معیار قرآن ہے۔ جو قرآن کے موافق ہے وہ حق ہے، اور جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ پیغمبر کا فرمان نہیں۔ کتنا صاف اصول ہے، اور تم تو سب اوہام کے پیچھے پڑ رہے ہو، ظنیات کے پیچھے۔ آج تک تو تم نے صحیح حدیث کی تعریف بھی ہمیں نہیں بتائی کہ حدیث صحیح کی تعریف کیا ہے۔ اب دیکھو، ہاں بہت بات دور نکل گئی، استغفر اللہ، تم نے بھی یاد نہیں کرائی، ہم تو بیٹھے تھے اقسام عبادت۔ آؤ، ہر نماز میں جو پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے ہاتھ پکڑ کے یہ تشہد سکھایا ہے، اس میں کیا ہے؟ التحیات للہ، تحتابی میں لکھا ہے التحیات للہ، ای دعا، لسانی عبادت سب سے اونچی عبادت دعا پکار ہے۔ کہاں بھاگو گے؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ التحیات للہ کا کیا معنی؟ قولی عبادتیں کس کے لیے؟ ساتھ بولو، قولی عبادتیں کس کے لیے؟ اور قولی عبادت میں اول نمبر ہے الدعا، صد سور پکار۔ کیا ہے؟ صد، اور پشتو والے تم بھی بولو، صد سور پکار، صد سور پکار، ہاں صد سور پکار، صد سور پکار، حاجتوں میں پکارنا، مشکلات میں پکارنا، یہ ہے التحیات للہ۔ پہلی قسم عبادت کی الدعا، صد سور پکار۔ اب جدھر بھی جاؤ بچوں بھاگ نہیں سکتے۔ اقسام عبادت میں ہم نے بڑا لمبا سفر کیا جی، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ مولوی صاحب کو کہو عبادت کی ذرا قسمیں بتا دے، ان میں پہلی قسم پھر آ گئی الدعا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، بدنی عبادت بھی للہ، رکوع سجدہ قیام بھی للہ، والطیبات مالی عبادت، نظر نیاز منت منوتی للہ۔ یہ تینوں قسم کی عبادتیں لسانی ہوں، بدنی ہوں، مالی ہوں، ساری عبادتیں کس کے لیے؟ للہ۔ اور اس حدیث کو دیکھنا ہے تو وہ کھڑی ہے سورہ الانعام میں، قل ان صلاتی
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین قل ان صلاتی، اعلان کر میرے پیغمبر، ان صلاتی، بے شک میری پکار. صلات کا کیا معنی ہے؟ اور صلات کا معنی دعا. صلات کا معنی الصلاۃ فی اللغۃ الدعاء. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. صلاتہ کیا ہے؟ دعا، مشکلات میں پکارنا. اور نماز کو بھی صلات اس لیے کہتے ہیں لأنہا مشتملۃ علی الدعاء، اس لیے کہ نماز کا بھی اکثر حصہ دعا پر مشتمل ہے. تو صلات کا لغت میں معنی پھر پکارنا. ان کو کہو بچوں نکلو گے کہاں؟ الہ کی عبادت کی قسمیں بھی آئے تب بھی ہم تمہیں کہیں نکلنے نہیں دیں گے. عبادت میں بھی سب سے اول نمبر کھڑا ہے الدعا. حدیث میں دیکھ تب بھی الدعا، قرآن میں دیکھ تب بھی الدعا. اب عنوان کیا ہے؟ التحیات للہ. نماز میں قل ان صلاتی، فرما دیجئے میرا پکارنا اور میری دعا. اور صلات سے مراد صلات معروفہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذکر صلات کا اور مراد افعال صلات. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پکار ہے اور دوسرا ایک پکارنا ہے اور دوسرے کچھ پھر افعال بدن کے ہیں. ایک زبان کا ہے اور زبان میں پھر دعا ہے، پکارنا ہے. بنوسوں کی، اور میری قربانی، میری مالی عبادت قربانی، طیبات قربانی. اور نسک میں نظر نیاز منت منوتی یہ آ گئی. یہ دونوں چیزیں دعا بھی نظر نیاز یا پالے صلات اور نظر نیاز. للہ آگے ومحیایا، میری زندگی اور میرا مرنا، میرا جینا اور میرا مرنا. ویسے یہاں آنا چاہیے تھا حیاتی و مماتی. اللہ نے حیاتی کا لفظ ذکر نہیں کیا، کوئی بنتی خوش نہ ہو جائے، اس لیے وہاں مصدر میمی بنا دیا محیایا. آنا کیا چاہیے تھا؟ حیا مماتی، موتی، حیاتی. قرآن نے انداز ہی بدل لیا، کوئی ماسٹر مینے کا چوہا خوش نہ ہو جائے. محیایا و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت. آگے وانا اول المسلمین. اب آ گیا جناب، یہاں تک بات ہمیں بہت سارا ایک وسیع باب مل گیا. عبادت کیا ہے؟ سور و پکار. تو پھر معنی کیا بنے گا؟ لا الہ الا اللہ. سور و پکار کے لائق اللہ، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں. سر سور پکار کے لائق اللہ کے سوا. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ ادھر سے بھی معنی وہی پہنچا، سر سور پکار کے لائق نہیں. اب ایک لمبا مسئلہ شروع ہو جائے گا اور اس مسئلے کا نام ہے دعا پکار والا مسئلہ. یہ مستقل پڑھیں گے. مسئلہ الہ کے معنی میں ذہن میں رکھ لو، آگے مسئلہ بڑا لمبا ہے. اور میں نے بار بار آپ کو بتایا سارے فتوے اللہ نے اسی مسئلہ پہ لگائے. اور یہی وہ مسئلہ ہے جو اصل الہ کا معنی اور معراج توحید ہے. یہاں تک جو پہنچا ہے تو وہ موحد ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ پارٹیاں ہمارے ساتھ چلتی بہت پرانی ہے، لیکن دعا یدو پہ پہنچ کے سارے بھاگ جاتے ہیں. سارے گئے، پھر دعا یدو میں آپ کے اشاعتی کچھ ہمارے ساتھ چل پڑتے ہیں. لیکن جب دعا یدو کا حکم بیان ہوتا ہے تو یہ بھی ٹھوس ہو جاتے ہیں. نہیں پھڑوئی
مسئلہ بن گیا ہے، تو دونوں چیزیں ماننی ہوں گی، مسئلہ پکار بھی اور مسئلہ پکار کا حکم بھی، مسئلہ پکار کا حکم بھی۔ پھر دوسرا مسئلہ لکھ لے گا نظر نیاز۔ کیا لکھ لے گا؟ نظر نیاز۔ یہاں پر چار مسئلے نکلیں گے، ایک ہے تحریمات اللہ، ایک ہے اللہ کی حرمتیں، ایک ہے تحریمات عباد، بندوں کی حرمتیں۔ سمجھو یہ بھی اقسام عبادت بھی ہے۔ تحریمات اللہ، اللہ کی حرمتیں، اللہ نے کعبۃ اللہ کے لیے کچھ حرمتیں قائم کی، ادب قائم کیے، اس کو کہتے ہیں وہاں گھاس نہیں کاٹنا، شکار نہیں کرنا، کیونکہ یہ کعبے کی ارد گرد کا ادب ہے۔ شکار حرام کر دیا، گھاس کاٹنا حرام کر دیا، اس کو کعبے کا ادب کہتے ہیں۔ مشرک نے اس کے مقابلہ میں بابے کا ادب بنایا ہے، کعبے کے مقابلے میں بابے کا ادب، کہ بابے کی مزار کی حدود میں بھی درخت نہیں کاٹنا، کبوتروں کو نہیں چھیڑنا، اور وہاں باپ بساؤ کا بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، گائے رکھی ہوتی ہیں، یہ بابے کے نام کی ہیں، ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، جس کے کھیت میں کھاتی رہیں، جس کی فصلیں اجاڑتی رہیں، اس کو کچھ نہ کہو، یہ بابے کا مال ہے، اگر ان کو چھیڑا تو بابا ناراض ہوگا۔ تو یہ ہے تحریمات عباد، بندوں کے نام کی حرمتیں، سمجھے؟ تحریمات اللہ کا حکم ہے ان کو باقی رکھو، تحریمات عباد کا حکم ہے ان کو ختم کرو۔ اور دوسرا عنوان ہے نیازات اللہ، نظر نیاز صرف اللہ کے نام کی نذور، اور اسی کے مقابلہ میں ایک عنوان ہے نیازات عباد، بندوں کے نام کی نظر و نیاز، بابے کے نام کا بکرا، نظر نیاز تقرب کا، بابے کے نام کا مٹھائی، یہ ہے غیر اللہ کے نام کی نظریں۔ یہ چاروں چیزیں آ گئی ہیں، کس میں؟ نظر نیاز کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ، نوسو کی یہ چاروں چیزیں ہیں۔ نکالو ذرا سورۃ الحج، آیت نمبر 34، صفحہ 622۔ یہاں تک انشاءاللہ جب پڑھیں گے نا، میں صرف آپ کو اصولی بات، یہ سارا عنوان یہی چل رہا ہے، تحریمات اللہ، اللہ کی حرمتیں، تحریمات عباد، بندوں کی حرمتیں، اللہ کی نظریں نیازیں اور بندوں کے نام کی نظر و نیاز، یہ چاروں عنوان ذکر ہو گئے۔ اب قرآن بولا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے مقرر کی تھی ہم نے منسکن، قربانی کی جگہ، لِيَذْكُرُوا اسم اللہ علی ما رزقہم، تاکہ ذکر کرے نام اللہ پاک کا اوپر اس کے کہ رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام پر۔ اب فَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد، فَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد فَلَهُ أَسْلِمُوا، بشر المخبتین۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ ثمرہ دلائل و مسائل اربع، چاروں مسائل کا خلاصہ کیا نکلا؟ الہکم الہ واحد، جہاں الہ کا معنی نظر نیاز اور منت منوتی کے لائق صرف ایک ہے، نظر نیاز اور منت منوتی کے لائق صرف ایک ہے، تحریم کے لائق صرف ایک ہے، نظر نیاز منت منوتی
بندی کے لائق صرف ایک ہے۔ تو اب اقسام عبادت میں دعا پکار بھی، اقسام عبادت میں نظر نیاز بھی، اقسام عبادت میں تحریمات بھی، اور اسی تحریمات عباد کا ایک شعبہ ہے تحریمات غیر اللہ، عنوان ہے تحریمات غیر اللہ، اور یہی وہ شعبہ ہے جو شرک فی الحاکمیت کی بنیاد ہے۔ کیا شرک فی الحاکمیت کی؟ اب ایک اور ساتھ عبادت آ جائے گی، وہ ہے حاکمیت، صرف اللہ کی ماننا، کسی غیر کی حاکمیت نہ ماننا، تو وہ شعبہ شرک فی الحاکمیت والا وہ بھی تحریمات عباد کے اندر آ جائے گا، تو اس کی بنیاد بنے گا۔ تو اب جناب یہ اقسام عبادت میں آ گیا، تب بھی مسئلہ وہی کھڑا ہے خلاصہ کہ پکاروں کے لائق کون ہے؟ صرف نہیں، الہ کا معنی پکار سننے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، پھر بھی معنی وہی ہے۔ کتنے طریق آگے بھائی؟ 5۔ چھٹا طریق سمجھ گیا نا؟ یہ جو 5واں طریق ہے یہ بڑا لمبا ہے، اس پر پورا مسئلہ پکار بھی آئے گا، مسئلہ نظر نیاز بھی آئے گا، مسئلہ تحریمات عباد بھی آئے گا، مسئلہ تحریمات اللہ بھی آئے گا، مسئلہ حاکمیت اللہ بھی آئے گا، مسئلہ شرک فی الحکم بھی آئے گا، مسئلہ جمہوریت بھی آئے گا، مسئلہ طاغوت بھی آئے گا۔ سارے مسئلے جہاں کھڑے ہیں یہ بنیاد ہے۔ الحاصل یہ کہ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ، آگے عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ خاص ہیں اللہ کے ساتھ۔ اب چھٹا طریق، الہ کا معنی بے دلالت سیاق و سباق، الہ کا معنی بے دلالت سیاق و سباق۔ تقریباً 32 مقام ہے خصوصی، 32 مقام تتبع ہے۔ تتبع سمجھتے ہو نا؟ یہ تتبع ہے۔ 32 مقام ایسے ہیں جہاں پر لفظ الہ کا معنی سیاق و سباق کے مطابق کیا جائے گا قرآن پاک میں۔ اچھا، ان 32 مقام میں آپ دیکھیں گے کہیں الہ کا معنی ہوگا پکارے سننے والا، تو وہاں سیاق دلالت کر، مثلا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت جہاں پکار کے معنی میں۔ پھر کہیں الہ کا معنی ہوگا شفاعت قہریہ سے پاک، الہ کا معنی سیاق کے مطابق، اور وہ کیا ہے؟ پھر جب ذکر کیا اللہ لا الہ الا ہو، تو من یشفع عنہ الا باذنہ، تو سیاق و سباق میں اللہ کے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، یعنی اللہ کے دربار میں شفیع قہری کوئی نہیں، اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر بقرہ میں آیا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہاں آپ سیاق و سباق دیکھ لینا، وہاں الہ کا معنی ہے نظر نیاز کے لائق، لا الہ الا ہو سیاق و سباق میں نظر نیاز کے لائق ہونا۔ تو یہ پورا ایک ترتیب ہے قرآن کے 32 مقامات، وہاں سیاق و سباق کو ملحوظ رکھ کے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو سیاقی معنی بھی درست ہوتا ہے اور جو لفظ کا اصل معنی ہے وہ لینا بھی جائز ہوتا ہے، لیکن سیاق ایک قرینہ ہے،
مستقل کہ وہاں سیاق والا معنی کیا جائے گا تو کہیں پکارے سننے والا، کہیں نظر نیاز کے لائق، کہیں مشکل کشا، کہیں حاجت روا، کہیں ناپے، کہیں زار، تو یہی مضمون چلے گا اور وہ سیاق کی اس پر دلالت ہوگی۔ تو یہ ایک انداز ہے قرآن پاک میں مسئلہ الہ سمجھنے کا۔ کتنے ہو گئے؟ 6 6 پہ اتفاق کریں یا آگے چلے؟ آگے اب میں بھی تھکا ہوا تو یہ تو بہت لمبے انداز الہ ہیں کہ کتنے انداز میں مسئلہ الہ ہے۔ یہ تقریباً 5 انداز ہیں اور ساری ایتیں نکالنی پڑیں گی، بہت لمبا کام ہے۔ ہاں چلو وہ آپ خود نکال لیں۔ ہاں کل نہیں، آج جو ہو گیا سو ہو گیا، پھر آئندہ سال انشاءاللہ۔ ہاں یہ آج جو ہو گیا سو ہو گیا، باقی آئندہ سال۔ اچھا یہ مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سیاق سباق کا پھر نکالنا آسان ہوگا، انداز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا انداز نمبر 1، ما لکم من الہ غیرہ، یہ سورۃ الاعراف آیت 85، 73، 65۔ ہود، مومنون، اس کی ساری ایتیں اب نکالنی ہوں گی، لیکن انداز کیا ہے؟ ما لکم من الہ غیرہ۔ اسی پر دوسرا انداز، قل اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا اللہ کے سوا تلاش کروں میں تمہارے لیے الہن۔ سورۃ الاعراف آیت 140۔ اب انداز بدل گیا، قل اغیر اللہ ابغیکم الہن۔ اچھا پھر اسی کا اور انداز بدل گیا، قل اغیر اللہ ابغی ربا، یہاں الہن ہے اور پھر آ گیا ربن، سورۃ الانعام۔ پھر انداز اور بدلا، قل اغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، لیکن لفظ غیر اللہ کے ساتھ انداز بدل گیا، سورہ زمر۔ پھر انداز بدلا، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا ربا ولیہ الہا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس سے بھی الہ کا معنی سمجھ آئے گا، الہن، ربن، کبھی رب بمعنی الہ، کبھی الہ بمعنی رب، کبھی ولی بمعنی الہ، کبھی الہ بمعنی ولی اور متصرف۔ ولی اور متصرف کتنے انداز ہو گئے؟ یہ غیر اللہ والا دوسرا انداز ہے، ما لکم من الہ پہلا انداز ہے، اور غیر اللہ والا دوسرا۔ تیسرا انداز، من الہ غیر اللہ۔ اب یہاں تصرفات کا ذکر کر کے، من الہ غیر اللہ، انعام، قصص،
کتنے ہیں بھائی؟ 3۔ چوتھا عنوان یا انداز، الہکم الہ واحد، سورہ بقرہ، النساء، انعام، توبہ، ابراہیم، النحل۔ پھر اس میں انداز اور بدلا، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا انما هو الہ واحد الہکم الہ واحد انما الہکم الہ واحد۔ یہ انداز کاف، حامیم، سجدہ، انبیاء، حج، صافات، عنکبوت، یوسف۔ پھر انداز بدلا، ما من الہ الا اللہ، ما من الہ الا اللہ۔ پھر انداز بدلا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، لا تدع مع اللہ الہا آخر، لا تجعل مع اللہ الہا